السلام علیکم دوستو. سب سے پہلے تو شکریہ جن لوگوں نے میری پوسٹ کو شیئر کرا ان لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد افسوس کہ کوئی ابھی تک ایسا نہیں، کسی ایسے آدمی تک پہنچی میری پوسٹ جو میرے کام آ سکے. ہاں، لیکن جن لوگوں نے شیئر کری میں ان کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے تہہ دل سے. لیکن آپ کو اس سے زیادہ اور شیئر کرنا ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے سوچا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک لیگل فیسلٹی پرووائڈ کرائی جائے، وہ ٹرسٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اب میں وہی والی بات ہے، اکیلا چنا باہر نہیں بھون سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید میرا ساتھ فائنینشلی طور پہ تو دے ہی دیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک وکیل چاہیے اور ایک کوئی ایسا پرسن کہ جو کہ سوسائٹی میں اس کی اچھی اونچی پیٹھ ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے شاہدین کا معاملہ جو ہوا ہے مراد آباد میں، اس کو موب لنچنگ ہو گئی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ شاہدین جس ایریے میں مرا وہ ہندو بہل علاقہ ہے، اور کیا کوئی بھی دیکھنے سے وہ لگ رہا ہے کہ وہ قریشی لوگ ہیں، ٹھیک ہے مانا، لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی گو ونش کی ہتیا کرے گا یا کاٹے گا تو کیا اصالت پورے میں رہنے والا آدمی، یعنی کہ قلعے پہ رہنے والا آدمی رائے دوارے میں جا کے کرے گا؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا. اس کے پیچھے کی مسٹری کیا ہے وہ نہیں معلوم ہم لوگوں کو. کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو ماروں، ٹھیک، اور آپ کے پیچھے سے کوئی کیس کرنے والا نہیں ہے، کوئی لڑنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو میں آپ کو جتنا چاہے مار سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی ہے بولنے والا، کوئی کیس کر سکتا ہے مجھے، تو مجھے سوچنا پڑے گا، مجھے سمجھنا پڑے گا، مجھے رکنا پڑے گا، کیونکہ مجھے نیالیہ میں جواب دہی کرنا ہے. اور جو میرا بنانے کا مقصد ہے اس ٹرسٹ کو، وہ یہی ہے کہ ہم نیالیہ میں اپنی بات رکھ سکیں. جن مسلمانوں کو غلط طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے، چاہے وہ سنبل ہو یا بہرائچ ہو، آپ لوگ اس کام میں اگر میری مدد کریں تو بے شک اس کام کو ہم انجام دے سکتے ہیں مل کر. لیکن میں اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ ضرور چاہیے ہوگی. اور اس میں سے ایک جو چاہیے ہوگا وہ ایسا شخص چاہیے ہوگا جس کی سوسائٹی میں اچھی خاصی بات چیت ہو، تاکہ جو ہمارے دھرم گرو ہیں، جنہیں ہم دھرم گرو کہیں گے، مجھے ان لوگوں سے مل کر بھی کچھ باتیں کرنا ہے. میری پہنچ ان تک نہیں ہے، وہ لوگ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، مطلب ان کے جو نیچے والے ہیں وہ ملنے نہیں دیتے. لیکن ہاں، اگر جب ہم ایک ٹرسٹ کے طور پہ کام کریں گے تو یہ کام بھی بآسانی ہو جائے گا. لیکن ٹرسٹ بنانے کے لیے، ٹرسٹ بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ ٹرسٹ جو ہے وہ ہمیں اسی بات کو لے کے بنانا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں پر بھی ان کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے پرشاسن کی طرف سے، ان کے خلاف جو ان کو لا اینڈ آرڈر کی سپورٹ کرنا ہے وہ سپورٹ ان کو کری جائے. نیالیہ میں ان کا کیس لڑنا، ان کے وکیلوں کا انتظام کرنا. ابھی این آر سی میں جب یہاں رامپور میں ہوا تھا تو ایک لڑکا ہے میرا جاننے والا، اس کو وہ لگ بھگ مجھے مطلب ایسی گھروں کا بیچارہ چھوٹا موٹا کام کرتا رہتا ہے، کوئی اکیلا گھر کا کمانے والا ہے، 6-7 بہنیں ہیں اس کی. تو وہ مجھے 6-7 مہینے بعد ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھا یار تو اتنے دن سے؟ بولے یار جیل میں تھا. میں نے کیوں؟ بولے یار وہ این آر سی والے چکر میں مجھے اٹھا کے لے گئے. اب جب اس کی طرف سے کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا تو وہ کیسے باہر آتا؟ اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو ٹرسٹ بنائیں گے اس کا کام ہوگا
مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ان کو ان کے ساتھ پرشاسن ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف نیالیہ میں آواز اٹھانا. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے فائنینشلی بھی چاہیے ہوگا, پھر ایک وکیل کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی. اگر رامپور میں سینکڑوں کروڑ پتی ہیں, اگر ان میں سے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی 1 کروڑ کی ویلیو رکھتا ہے, جبکہ اس سے زیادہ کی ویلیو کے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان تک ابھی میری ویڈیو نہیں پہنچی ہو, لیکن میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ویڈیو وہاں تک پہنچائیں تاکہ اس کام میں آسانی ہو سکے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جب ہم ایک ٹرسٹ کے طور پر ویلڈ ہو جائیں گے تو ہم اس کام کو کر سکتے ہیں, ورنہ جو ویسے قانون ہے وہ ہمیں ایسے کام کرنے میں الجھنے ڈال سکتا ہے. لیکن جب ہم ایک ٹرسٹ کے نام پر ہوں گے, مجھے یہ نہیں کرنا کہ صاحب اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ سامنے آئے اور میرے ساتھ چلے, نہیں, مجھے فائنینشلی سپورٹ کرے تاکہ مجھے ظاہر سی بات ہے اس کے وکیل بھی جاننے والے ہوں گے, اس کے پاس اچھے سے اچھے لوگوں کے کانٹیکٹ ہوں گے, وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہوگا, وہ چاہے بھلے ہی سامنے نہ آئے لیکن پیچھے رہ کے تو مدد کر سکتا ہے نا. اور یہ جبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا بھائی انوار علی.